أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین اور بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ہمیں مخاطب کر کے پوچھا ہے کیا تم کو دنیا میں یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ کیا تم لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم کو ہم نے یوں ہی عبث اور بیکار پیدا کیا ہے اور کیا تم نے لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی تم کو مقصد کے تحت پیدا کیا گیا، بیکار نہیں، اور تم نے ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، ہمارے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں. تو جب انسان کو مقصد کے تحت پیدا کیا گیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، تو عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے مقصد کو پہچان کے اس کے مطابق زندگی گزارے.
اور بیوقوف نادان انسان وہ ہے جو اپنے مقصد کو تو بھلا دے اور منچاہی زندگی گزارے۔ پہلا انسان کامیاب ہوگا اور دوسرا انسان ناکام ہوگا۔ کوئی آدمی یہاں سے لندن جاتا ہے اور اس کی غرض یہ ہے کہ وہاں پر میں نوکری کروں، کماؤں۔ والدین بھی اسی لیے بھیجتے ہیں کہ یہ لندن جائے اور وہاں پہ پاؤنڈ وغیرہ کمائے، یورو کمائے اور اس کا بینک بیلنس بن جائے، یہاں پر جب آئے تو یہ اچھی زندگی گزارے۔ والدین کا مقصد بھی یہی ہے، اس جانے والے کا مقصد بھی یہی ہے، اس کے بھائیوں کا، اس کے عزیز و اقارب کا مقصد بھی یہی ہے۔ پیسے نہیں ہیں، یہاں وہاں سے پیسے جمع کرا کے، جمع پونجی کر کے، اس کا ویزا وغیرہ لگا کے اور نوکری بھی یہیں سے تلاش کر کے اس کو بھیجا کہ وہاں پہ جائے، اور مقصد یہ ہے کہ وہاں سے کمائے اور کما کے یہاں پر لائے۔ اب یہ انسان جب وہاں پر پہنچتا ہے تو دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جو مقصد کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہاں پر جتنی بھی ہو، سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، اور ایک انسان وہ ہے کہ وہاں پہ جا کے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ اب وہ انسان جو مقصد کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کی نوعیت ایسی ہے کہ وہاں پر وہ پہنچتا ہے، جو اس کی نوکری کو ملی ہے، وہاں پہ جو اس کی ڈیوٹی ہے، جو وقت طے ہے، وہ وقت پر جاتا ہے، وقت پر آتا ہے۔ پھر اس کو دل تقاضا کرتا ہے کہ میں یہاں بیکار ہوں، نہ بیوی ہے، نہ والدین ہے، نہ بہن بھائی ہے، نہ کوئی اور ہے، تو لہٰذا میں اوور ٹائم لگا دوں، تو پھر وہ اوور ٹائم بھی لگاتا ہے۔ یا اگر وہاں پہ کوئی ایک کام کرتا ہے تو سوچتا ہے میں پارٹ ٹائم دوسرا کام بھی کر دوں، اور وہ گزارا کرتا ہے، روکھا سوکھا جیسا ہو گزارا کرنا۔ 2 3 4 اور بھی اس جیسے مل گئے، ایک جگہ 3 4 5 نے مل کر لینا اور کم جگہ کے اندر گزارا کرنا اور مل جل کے پکانا اور کھانا، اور باقی جو کمایا وہ یہاں پر بھیجنا، جو کمایا وہ یہاں پر بھیجنا، چونکہ مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ جا کے کماؤں تاکہ زندگی میری اچھی گزر جائے، تو لہذا وہ اس مقصد کے مطابق ضرورت کو پوری کرتا، ادا کرتا، جان مال وقت دل دماغ زیادہ محنت کے اوپر لگاتا تاکہ زیادہ سے زیادہ یہاں پر میں کما سکوں، اور اس کے دل و دماغ میں اپنے والدین کی یاد ہے، دل و دماغ میں اس کے بہن بھائیوں کی یاد ہے، عزیز و اقارب کی یاد ہے، اپنے وطن کی یاد ہے، اپنے شہر کی یاد ہے۔ دل نہیں چاہ رہا وہاں پر، لیکن وہ وہاں پر اس مقصد کے تحت کہ میری اپنے وطن میں زندگی اچھی گزرے، وہ وہاں پر رہ رہا ہے، وہ وہاں پر رہ رہا ہے، اور وہاں سے یہاں پر جب بھیجنا شروع کرتا ہے، ادھر اس کے والدین، والد سرپرست ہے یا بڑا بھائی سرپرست ہے یا اس کے چچا تایا ماموں سرپرست ہے، وہ یہاں پہ اس کی بھیجی ہوئی رقم سے زمین خریدتے ہیں، فلیٹ خریدتے ہیں، پھر اس کی زمین پہ اس کے لیے مکان کوٹھی بنگلہ بناتے ہیں، پھر اس کے لیے سامان وغیرہ تلاش جو بھی ہو وہ اس کا فرنیچر تلاش کرتے ہیں، اور اس کے بینک میں بھی کچھ پیسے جمع کرتے ہیں، پھر اس کے لیے لڑکی بھی تلاش کرتے ہیں، اور عزیز و اقارب کو، پڑوسیوں کو، محلے والوں کو، دور کے قریب کو پتہ لگتا ہے انگلینڈ میں ماشاءاللہ یہ نوکری پہ ہے، برسر روزگار ہے، کما رہے ہیں اور اتنی اس کی آمدنی آ رہی ہے، تو ہر آدمی لڑکی دینے کو بھی کیا ہے تیار ہے، فون بھی اس کو جا رہے ہیں، فون بھی اس کو جا رہے ہیں، اور ہر ایک ہنس مکھ ہو کے بات کر رہا ہے، لفٹ کرا رہا ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں، ہر ایک اس کے لیے یہاں پر جو ہے وہ استقبال کے لیے، پلکی بچھانے کے لیے، سمجھ گئے، آنکھیں بچھانے کے لیے کیا ہے تیار ہے۔ کیوں تیار ہے؟ کہ وہ وہاں پر بامقصد زندگی گزار رہا ہے، اس لیے یہاں پر ہر ایک استقبال کے لیے تیار ہے، ہر ایک اس کے لیے تعریفیں کر رہا ہے، رشتہ دار اس کو یاد کر رہے ہیں، اس کو فون کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑے ہی اس کے لیے ایک پروٹوکول ہے۔ جب وہ وہاں سے واپس آتا ہے یہاں پر کوٹھی بنگلہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے تیار ہوتا ہے، اور ہر چیز اس کے لیے تیار ہوتی ہے۔ ایئرپورٹ اس کو لینے جاتے ہیں تو لوگ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جب گھر میں آتا ہے تو ہر ایک ملنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے، ہدیے تحفے اس کے لیے لائے جا رہے ہوتے ہیں، اور اگر بے پردگی کا ماحول ہے تو بن ٹھن کی لڑکیاں بھی کیا ہو رہی ہیں، بے پردگی کا ماحول ہے تو کیا ہے، اس سے بڑے خوش ہو رہے ہیں۔
ہر ایک پیش کر رہی ہے کہ میں پسند آ جاؤں، کہ میں پسند، وہاں تو حوریں ہوں گی، وہاں تو حوریں ہیں، یہاں پہ میں پسند آ جاؤں۔ میں اگر باپردگی کا ماحول ہے پھر بھی کسی نہ کسی ذرائع واسطے سے کیا ہے، رشتے دار کہہ رہے ہیں، چچی کہہ رہی ہے، پھپھی کہہ رہی ہے، خالہ کہہ رہی ہے، مامانی کہہ رہی ہے، کوئی اور کہہ رہا ہے، پڑوسی ہیں پرانے تو وہ نانی دادی جو بنی ہے، خالہ بنی، آنٹی بنی ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ کسی طریقے سے بس یہ ہماری بچی کو کیا کر لے، پسند کر لے۔ تو لہذا اس کی شادی بھی ہو گئی، اور یہاں پہ وہ 5 سال 10 سال گزار کر آیا، با مقصد زندگی گزار کر آیا۔ یہاں بادشاہوں سے تھی اس کی زندگی، شہزادوں جیسی اس کی زندگی، عزت والی اس کی زندگی ہے، ہر ایک آدمی عزت کی نگاہ سے اس کو دیکھ رہا ہے، اور دوسرے اس کے اوپر رشک کر رہے ہیں، اور اس کو دیکھ کر وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ہم بھی کیا کریں، اسی طریقے سے جائیں اور یوں کریں۔ تو یہ تو وہ انسان جس مقصد کے تحت گیا، اس نے لندن میں اسی مقصد کے تحت کیا گزاری، زندگی گزاری۔ ہمیشہ رہنے تو نہیں گیا تھا نا، کوئی دل چاہتا نہیں کسی کا اپنا وطن، اپنا شہر، اپنا گھر، اپنی جھونپڑی، وہاں کے محل کوٹی، اور لے کے وائٹ ہاؤس امریکہ میں ہے نا، وہ تو مجھے ہی پتا ہے، وائٹ ہاؤس ہی ہے نا، اس جیسے بھی وائٹ ہاؤس ہو تو وہ بھی وہاں پہ رہنے کو تیار نہیں، سمجھ رہے ہیں، اپنے جھونپڑی میں رہنے کو تیار۔ دوسرا ایک آدمی گیا، اس کے بیچارے کو خرچہ کرا کے، قرضہ لے لا کے، سارا بتا بتو کے یہاں پہ میرا بالکل بابا، بالکل کمانا ہے، بالکل کمانا ہے، مجھے بھیجو۔ یہاں سے اس کو بھیجا، اور جیسے وہ انگلینڈ پہنچا اور وہاں کے شباب کباب کو دیکھ کے اس کی آنکھیں چند چند ہو گئی، وہ مقصد ہی بھول گیا، وہ مقصد ہی بھول گیا، وہ سمجھا کہ بس یہ ہوگی، یہی سب کچھ ہے، وہ سارا مقصد بھول گیا، والدین کو بھول گیا، بہن بھائیوں کو بھول گیا، عزیز و اقارب کو بھول گیا۔ اس نے کہا کہ یہی سب کچھ ہے، لیکن بغیر محنت کے کچھ ملتا نہیں ہے، خالی والی کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ تو لہذا جو اس نے کمانا شروع کیا، یہاں اڑانا شروع کیا، وہاں کمایا، یہاں اڑایا، یہاں سے فون جاتے اٹھاتا نہیں، یہاں سے فون جاتے اٹھاتا نہیں، والدہ نے کہنا شروع کیا کہ فون اٹھاتا نہیں، پتہ نہیں کہاں ہے، اس سے کہا، اس سے کہا، عزیز و اقارب بھی جو ہے وہ دور بھاگنے لگے، عزیز و اقارب بھی کیا ہے، دور بھاگنے لگے۔ وہاں جو اس کا دوست تھے انہوں نے بتایا کہ وہ تو یہاں عشرت میں کیا ہے، پڑا ہوا ہے، گندی لائن میں کیا ہے، پڑا ہوا ہے، اس سے خاندان والوں کو، اس سے پڑوسیوں کو، آنٹی کو، خالہ کو، ان کو سب کو پتہ لگا، انہوں نے کانوں کو ہاتھ پکڑے، کوئی اس کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اس کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، فون کرنے کو تیار نہیں ہے، خیریت تیار نہیں ہے، خط بھیجنے کو تیار نہیں ہے، والدین الگ بیچارے رو رہے ہیں، غم میں پریشان ہیں، یہ وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ بس سب کچھ یہی، مقصد کو بھول گیا، اور وہاں کی رنگ رلیوں کو دیکھ کے اسی کے اندر غرق ہو، وہیں کی خواہشات، وہاں کی شہوات کو پورا کرنے لگا، جو کمایا وہیں پر کیا کر دیا، غلط کاموں میں اس نے لگا دیا، جو اصلی گھر تھا وہاں پہ کچھ بھیجا نہیں۔ تو لہٰذا 5 سال 7 سال 8 سال جو اس کی جوانی تھی وہ بھی ختم، قوت طاقت وہ بھی ختم، جو کمایا وہ بھی ختم۔ تو لہٰذا نہ مال رہا، نہ کچھ رہا، نہ طاقت رہی، نہ جوانی رہی، وہاں پر بھی لوگوں نے کک مار کے کیا کر دیا، بھگا دیا۔ جب وہاں پہ یہاں پہ آیا تو یہاں پہ کوئی لینے والا نہیں، کوئی استقبال کرنے والا نہیں، کوئی سلام کرنے والا نہیں، کوئی دعا کرنے والا نہیں، کوئی اس کا گھر نہیں، کوئی اس کی زمین نہیں، کوئی فلیٹ نہیں، کوئی لڑکی دینے کو تیار نہیں۔ یہاں پر وہ قسم پرسی کی زندگی، ذلت کی زندگی گزار کے کیا ہو گیا جی، مقصد سے مر گیا۔ قوت ہی نہیں ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا، چلتے چلتے گر رہا ہو، چلتے چلتے گر رہا ہے، ڈگمگا رہا ہے، تو کیا ہو گیا، جلدی روانہ ہو گیا۔ بالکل ہی بعین ہی یہ مثال میری اور آپ کی ہے اس دنیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یوں ہی عبث اور بیکار پیدا کیے گئے ہو اور تم کو لوٹ کے ہمارے پاس آنا نہیں ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم اصل جنت کے رہنے والے ہو۔ اور آج کل سائنسدانوں نے بھی تحقیق کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ انسان زمینی مخلوق نہیں، یہ انسان کیا زمینی مخلوق نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں کہا انہوں نے، یہ تو اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ تمہیں جنت کے لیے بنایا
جنت تمہاری جگہ ہے، تم جنتی ہو، تمہیں یہاں پہ کچھ دن کے لیے امتحان کے لیے کیا کیا بھیجا گیا۔ امتحان سے مراد جیسے وہ انگلینڈ گیا تو لہٰذا آپ اس کو انگلینڈ سمجھ لیں، ہر آدمی اپنے شہر کو کیا سمجھ لے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس دنیا میں کہ یہاں پہ آ کے تم بامقصد زندگی گزارو، وہاں پہ حور و غلمان تمہارے لیے کیا ہوں گے، تیار ہوں گے، دودھ اور شہد اور شراب کی اور شفاف پانی کی نہریں کیا ہوں گی، تیار ہوں گی، باغات تیار ہوں گے، پھل پھول ہر چیز وہاں پہ تیار ہوگی، اور بادشاہوں جیسی تمہاری کیا ہوگی زندگی ہوگی، اپنی صفت کن فیکون، کہ یہ چاہا وہ ہو گیا، یہ صفت اللہ نے کہا کہ تم کو وہاں پہ ملے گی جب بامقصد زندگی گزار کے آؤ۔ تو لہٰذا یہاں پہ جو آدمی بامقصد زندگی گزارے گا، بامقصد زندگی سے مراد یہ ہے اپنے رب کی طاعت اور بندگی کرے، اپنے رب کی طاعت اور بندگی کرے۔ هو الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کا نظام بنایا تاکہ امتحان لے کے تم میں کون اچھا عمل لے کر آتا ہے، کون اچھا عمل لے کر آتا ہے۔ یعنی جو یہاں پر بھیجا، جیسے انگلینڈ یہاں سے گیا اور پھر وہاں سے آیا، جتنا عرصہ وہ رہا 5 سال 7 سال 10 سال، اس عرصے میں اس نے کیا کیا، اس پر اس کا یہاں پہ فیصلہ ہو گیا۔ پہلے نے بامقصد زندگی گزاری، یہاں عیش عشرت کی زندگی، عزت کی زندگی، دوسرے نے بے مقصد زندگی گزاری، یہاں پہ ذلت اور عذاب کی زندگی۔ تو لہذا جو دنیا میں آیا دنیا سے جائے گا، یہ ہر ایک کی نوعیت کیا ہے، مختلف ہے۔ ایک پشتو کا شاعر کہتے ہیں پیدا پہ دنیا کے، پیدا پہ دنیا کے ہر بشر جدا جدا، پیدا پہ دنیا کے ہر بشر جدا جدا، منزل دے ٹولیوں دے سفر جدا جدا۔ سب کی منزل تو ایک ہے لیکن سفر الگ الگ ہے، کوئی آج جاتا ہے، کوئی کل، کوئی پرسوں، کوئی ہفتے پہلے، کوئی مہینے بعد، کوئی سال بعد، سفر جدا جدا ہے لیکن منزل کیا ہے، آخرت، منزل ہے آخرت۔ پھر آخرت میں 2 کیٹیگری ہیں، ایک بے مقصد زندگی گزارنے والے کی اور ایک سفر ہے آخرت۔ ہر ایک نے آخرت کی طرف جانا ہے، درمیان میں کچھ نہیں، درمیان میں کچھ، لیکن آخرت کے اندر یہ عالم دنیا اور وہ عالم آخرت۔ پھر عالم آخرت میں 2 کیٹیگری، ایک عالم جنت اور ایک عالم دوزخ، ایک عالم جنت اور عالم دوزخ، اور دنیا دونوں سے ملی جلی ہے، یہ دنیا دونوں سے ملی جلی ہے۔ جنت میں عزت ہی عزت، یہاں کبھی عزت اور کبھی ذلت، جہنم میں ذلت ہی ذلت، یہاں کبھی ذلت کبھی عزت، سمجھ رہے نہیں؟ جنت میں سکون ہی سکون، اطمینان ہی اطمینان، یہاں کبھی سکون کبھی پریشانی، اور جہنم میں بے چینی بے سکونی، اور یہاں پر کبھی بے سکونی کبھی سکونی، سمجھ رہے نہیں؟ یعنی جنت اور جہنم دونوں کے حالات سے یہ مرکب ہے، دنیا کی زندگی دونوں حالات سے مرکب ہے، تاکہ دونوں حالات کو پہچان کر یہ انسان اپنے مقصد کو پہچانے۔ مثلا یہاں کی تکلیف کو دیکھ کر بعض آدمی ڈر جاتا ہے، کہتا ہے یہ تھوڑی تکلیف میں برداشت نہیں کر رہا تو جہنم کی ہمیشہ کی تکلیف میں برداشت کیا کروں گا، تو لہذا وہ باز آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے اور پھر بامقصد زندگی گزارنے لگتا ہے، بامقصد زندگی گزارنے لگتا ہے۔ تو لہذا جو بامقصد یہاں پہ زندگی گزارے گا، رب چاہی زندگی گزارے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے گا، یہاں سے جب جائے گا تو وہ اس کی زندگی راحت والی ہوگی، اللہ کے مہمان خانے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہے، لا متناہی زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرمائے۔ اور جو یہاں پہ کہے گا کہ واہ بس یہی ہے سب کچھ اور کچھ نہیں ہے، دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کے، دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کے، دنیا کی سجدش کو دیکھ کے، یہاں کے کوٹھی بنگلوں کو دیکھ کے، یہاں کی سواریوں کو دیکھ کے، یہاں کی عورتوں کو دیکھ کے وہ کہے گا سب کچھ یہی ہے، سب کچھ یہی ہے۔ تو لہذا وہ خواہشات کی زندگی گزارنا اللہ کا دی ہے، اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے،
وہاں تو پھر بھی کمال، اللہ کا دیا ہوا مال اور اللہ کی دی ہوئی جان اور اللہ کا دیا ہوا وقت ایک ایک سیکنڈ امانت ہے، وہ سارا کا سارا اس نے خواہشات پہ شہوات پہ لگے اور اپنی منچائی زندگی گزارنے پہ اس نے لگانا شروع کیا۔ سمجھانے والوں نے پہلے بھی سمجھایا، ابھی بھی اس کو سمجھایا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا، اس نے ساری تر زندگی اور یہ مدت اور یہ مہلت جو اللہ نے آخرت کو بنانے کے لیے دی تھی وہ اس نے دنیا کے بنانے میں لگا دی۔ جو جنت کے بنانے کے لیے دی تھی اس نے اس دنیا کے بنانے کے اندر، اس دنیا کی جھوٹی لذتوں کے حاصل کرنے کے اندر، اس دنیا کی جھوٹی عزت حاصل کرنے کے اندر، اس دنیا کی جھوٹی واہ واہ تعریف اس کے حاصل کرنے کے اندر اس نے سارا اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کا دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا وقت، وہ سارا کا سارا اس فانی دنیا پہ اس نے لگا دیا۔ جب وہ مرے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ جی ذلت ہی ذلت، رسوائی رسوائی، پریشانی پریشانی، عذابی عذاب، جہنم کی دہکتی آگ، اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں ملے۔ تو میرے محترم دوست بزرگوں، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، میرے اور آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ رہی ہے کہ اگر میں نے یہاں پہ بامقصد زندگی نہیں گزاری، وہی جو بے مقصد زندگی گزار کے آگے اپنے ملک میں ذلیل ہو کر مرا، کوئی پوچھنے والا اس کو نہیں تھا، بعین ہی ہو بہو یہ معاملہ آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا، موت پر ہوگا، قبر میں ہوگا، حشر میں ہوگا، پرصراط پہ ہوگا، میزان پہ ہوگا، جس نے بے مقصد زندگی گزاری۔ اور وہ انسان جو مامقصد زندگی گزاری، تھوڑے میں گزارا کر کے آیا، جو کچھ کمایا یہاں پہ بھیجا، وہاں کی کسی چیز کو نہیں دیکھا، خواہشات شہوات کو اس نے پورا نہیں کیا، ضرورت کو پورا کیا، وہ یہاں پہ آ کے عیش و عشرت کی اور عزت کی زندگی اس نے گزاری۔ اسی طرح اس دنیا میں رہ کے جو بامقصد زندگی گزارے گا، اپنے رب کے مقصد کو پہچانے گا، وہ مرتے ہی موت پر بھی کامیاب، قبر کے اندر بھی اس کو سلا دیا جائے گا اور میٹھی نیند سوئے گا، اور قبر میں بھی جنت سے کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی، اور میدان حشر میں بھی وہ خوش خرم رہے گا، اور صراط سے بھی تیزی سے گزر جائے گا، نام اعمال بھی اس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور پھر فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور یہی حقیقی کامیابی ہے، یہاں پر بامقصد زندگی گزارنے کی وجہ سے اس نے وہ حقیقی کامیابی حاصل کر لی، اور جنت میں ہمیشہ کی نعمتیں اور عیش و آرام زندگی وہ گزار۔ یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، یہ زندگی بہت تھوڑی، چونکہ دل بنا ہوا نہیں، دل کا تزکیہ نہیں، دل کا ایمان نہیں، دل میں یقین نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وقت باقی ہے۔ یہ 100% غلط ہے، واللہ پل کا پتہ نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، خود جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہارا اس دنیاوی زندگی کے بارے میں کیا گمان ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم 4 رکعت نماز کی نیت باندھیں، ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ہم یہ 4 رکعت پڑھ لیں گے، یہ اس سے پہلے موت آ جائے۔ تو صحابہ کا جیسا تزکیہ تھا، جیسا ایمان تھا، اس کے مطابق انہوں نے جواب دیا کہ 5 منٹ کا بھی پتہ نہیں۔ یہ صرف زبانی نہیں، ان کے دل کا یہ یقین تھا، اور یہی کام آتا ہے، دل سے انہوں نے یہ بات کہی کہ اس دنیا کا 5 منٹ کا پتہ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ان کی زندگی 100% اللہ کے لیے مال لگانا، 100% اللہ کے دین کے لیے جان لگانا، 100% اللہ کے دین کے لیے مال لگانا، دل دماغ چونکہ دل بنا تھا، 100% ان کی یہ واقعات جو ہم پڑھتے ہیں یقین نہیں آتا، جو ہم پڑھتے ہیں ہمیں یقین نہیں آتا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ دل بنا تھا انہوں نے 100% اللہ کے دین کے لیے لگایا۔ لیکن اگلی بات عبرت کی ہے، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو بڑی لمبی امید باندھی۔ صحابہ کرام سے کیا فرمایا؟ تم نے تو بڑی لمبی امید باندھی، یعنی 5 منٹ یہ لمبی امید باندھی۔ کہا کہ میرا اپنا یہ حال ہے کہ میں دائیں طرف سلام پھیروں، بائیں طرف پھیرنے کا بھی کیا، اور یہی حقیقت ہے، اصل یہی ہے، حقیقت یہی ہے، صحیح بات یہی ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا 1 منٹ کا بھی انسان کا پتہ نہیں۔ ایسی ناپائیدار زندگی، ایسی دھوکے والی زندگی، اتنا جلد ساتھ چھوڑ دینے والی زندگی، تم اس کو چھوڑو نہ چھوڑو، یہ تم ایک دن کیا کرے گی، چھوڑ دو۔
تم اس کے لیے بنگلے بناؤ، کوٹھی بناؤ، مال جمع کرو، تم کچھ بھی اس کے لیے کرو، اس دنیا کی زندگی کے لیے، یہ تمہیں ایک دن کیا کرے گی؟ چھوڑ دے۔ آپ نے فرمایا لمحے کا پتہ نہیں، اور یہی حقیقت ہے، یہی صحیح۔ تو آپ کا جیسا یقین تھا اور آپ کا جیسے دل کا تزکیہ تھا، اس کے مطابق آپ کا جواب تھا کہ اس دنیاوی زندگی کا لمحے کا پتہ نہیں۔ صحابہ کا تزکیہ تھوڑا کم تھا تو ان کا مطابق اس کے مطابق جواب تھا کہ 5 منٹ کا بھی اس دنیا کا کیا پتہ نہیں۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے منہ سے تو جھوٹے ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہاں صحیح ہے، پل کا پتہ نہیں، لیکن ہماری نقل و حرکت، ہمارا غم، ہماری پریشانی، ہماری میٹنگیں، ہماری پلاننگ، ہمارے منصوبے، ہمارے لڑائی جھگڑے، کورٹ کچہری، عدالت، یہ ساری چیزیں، رات دن کا غم، محنت، خواب میں دنیا کا آنا اور لڑنا، یہ کیا بتاتا ہے؟ سامان 100 برس کا یہ بتاتا ہے۔ ہم نے 100 سال کی ٹھانی ہوئی ہے، بلکہ بعض نے تو کبھی نہ جانے کی ٹھانی ہوئی ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، یہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں ہے، اور ہم اور آپ اس میں لگے ہیں۔ اور جب انسان مرتا ہے تو مرنے کے ساتھ جو اس نے کوٹھی اور بنگلہ بنایا ہے 16 نمبر میں، وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں نا؟ نہیں جانا چاہیے، محنت کی 25-30 سال کمائے خون پسینے کی، بنگلہ ساتھ جانا چاہیے۔ تو بہت بڑی بات ہے، اس کے جسم کے کپڑے بھی ساتھ نہیں جاتا۔ چلو جو یورو، پاؤنڈ، ڈالر، درہم، دینار جمع، وہ تو جائیں گے نا، وہ بھی نہیں جائے گا۔ سونا چاندی جو جمع کیا، بسکٹ وغیرہ، وہ بھی نہیں جائے گا۔ چشمہ وغیرہ، گھڑی، موبائل، وہ بھی نہیں جائے گا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ہارون رشید نے جو ہے نا بہلول دانا اس کو بلایا، اس سے مذاق وغیرہ کیا اور کہا کہ چھڑی تم رکھ لو، تمہیں جو کوئی بیوقوف ملے نا، جو بھی بیوقوف ملے اس کو چھڑی دے دینا۔ وہ تو مجذوب تھے، بہلول دانا مجذوب آدمی تھے، اللہ کے ولی، زاہد تھے، لیکن جو مجذوب ہو تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ کہا مذاق، جو معلولی چھڑی اس کو دینا جو تم کو سب سے پاگل آدمی کیا ہو نظر ہے۔ بات آئی گئی ہوگی، بادشاہ بھی بھول گیا، یہ بھی بھول گیا، چلا گیا۔ ایک دن بہلول دانا کو پتہ لگا کہ ہارون رشید بہت بیمار ہے، ہارون رشید بہت زیادہ بیمار ہے، اور پھر کسی نے خبر دی کہ یہ اس کی نزع کی کیفیت لگ رہی ہے، مرض الموت لگ رہا ہے۔ تو بہلول دانا اس کے پاس آئے، کہا کہ بادشاہ کیا حال ہے؟ کہہ رہا بس مت پوچھو، میرا سفر ہے اور میں سفر پہ بس جا رہا ہوں، آخرت کے سفر پہ۔ کہہ لے اچھا سفر آخرت پہ جا رہے ہیں آپ؟ کہہ لے ہاں۔ کہہ رہے تو آپ نے وہاں پہ کئی مہینوں کا سامان وغیرہ بھیج دیا ہوگا، اناج وغیرہ، یہ وہ چیزیں، پھل فروٹ، خیمے، لونڈیاں باندیاں، کنیزیں۔ کہنے تم پاگل ہو، میں جا رہا ہوں آخرت کے سفر پہ۔ میں سمجھ گیا سفر پہ جا رہے ہو نا، تو آپ جب سفر پہ جاتے ہیں تو کافی آپ سامان بھیج دیتے ہیں، پھر لشکر آپ کے ساتھ جاتا ہے، گھوڑے وغیرہ یہ ساری چیزیں جاتی ہیں، سب آپ نے وہاں بھیج دیا۔ کہہ رہا بھائی میں آخرت کے سفر پہ جانا ہوں، وہاں کوئی چیز کام نہیں آتی، وہاں پہ ایسی کوئی چیز کام نہیں آتی ہے وہاں سے۔ کہہ رہے تو پھر وہاں سے آ جائیں گے جلدی؟ کہہ رہے تم بالکل ہی پاگل ہو، وہاں جا کے کوئی واپس نہیں آتا، وہاں جا کے کہنے اچھا وہاں جا کے واپس بھی نہیں آتے، سفر میں کہ اچھا کہ رکو، میرے آپ کی امانت میرے پاس ہے۔ وہ گیا اور جانے کے بعد وہ چھڑی لے کر آیا، کہا کہ یہ آپ لے لیں، مجھے آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نظر نہیں آیا کہ جو آپ ایک ہفتے کے سفر پہ جاتے ہیں، شکار پہ جاتے ہیں، وہاں پہ اتنا سامان بھیجتے ہیں، کھانے کا، پینے کا، لونڈی باندھی، یہ وہ سب چیزیں، ہفتے کا سفر ہے، اس سفر پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ آپ نے کچھ نہیں بھیجا وہاں پر، تو آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ تو وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ بنگلہ جائے گا؟ کہہ رہا نہیں۔ کہہ رہا بسکٹ وغیرہ دھونے کا جائے؟ کہہ رہا نہیں۔ زیور جائے گا؟ نہیں۔ درہم دینا؟ کہہ رہا نہیں۔ یورو پاؤنڈ جائے گا؟ کہہ رہا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ خود سمجھ جائیں کہ ہم کون ہیں۔
جی जिस्म के कपड़े भी उतार बेवकूफ़ है भाई, ये पगड़ी चश्मा कोई चीज़ इंसान के साथ जाने वाली नहीं है। जिसमें हम लगे हैं, जिसमें हम लगे हैं, जिसमें हम दिल दिमाग लगा रहे हैं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, सामान लगा रहे हैं, दिल दिमाग लगा रहे हैं, जान माल लगा रहे हैं, वक्त लगा रहे हैं, इसमें से कोई चीज़ साथ जाने वाली नहीं है और सब कुछ हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन हो, हमसे बड़ा नादान कौन हो? अल्लाह ताला मेरी भी हिफाजत फरमाए, आपकी भी हिफाजत फरमाए। मैं तो कह रहा हूँ और आप भी कह रहे हैं, ये चीज़ जाती नहीं है साथ। वल्लाह अगर साथ रख दी जाए, आपकी सारी करेंसियाँ जो जमा की हो और सारा जेवर सोना रख भी दिया जाए, काम है। कैसे गधे लोग हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। अगर रख भी दिया जाए, वैसे तो अंगूठे जा रहे, औलाद अंगूठी नहीं उतरती, उंगली काट लेगी। ये देखा गया, उंगली काट ली कि सोने की अंगूठी बुड्ढा खा लिया, और तरबियत नहीं है तो गाली देते हैं, बुड्ढा मर गया, तकसीम भी सही नहीं। ये गाली देते हुए हमने देखा है, मर गया, तकसीम सही नहीं की, और उन्हीं के लिए आज दीन को छोड़ रहा है, आखिरत को छोड़ रहा है, रब को छोड़ रहा है, नमाजों को छोड़ रहा है, और वही लोग दो तो काम नहीं आ रहा, किसी के लिए छोड़ा, वो बुरा भला कह रहे हैं। हमसे बड़ा नादान, हमसे बड़ा बेवकूफ़ और हमसे बड़ा क्या कहना चाहिए, गधा कौन हो, गधा कौन हो? अंदर की माया जो काम आती है, बाहर की कोई चीज़ साथ जाती नहीं, अगर जाए तो काम आती नहीं। अंदर की जो माया है काम आएगी, उसके लिए मैं आप तैयार नहीं, उसके लिए मैं और तैयार नहीं। अंदर की माया समझते हैं, नहीं आया तो पूछ लिया करो, अगर माया का क्या मतलब? माया कहते हैं पूंजी, सरमाया पूंजी। अंदर की माया यानी अंदर के जो आमाल है, नमाज है, रोज़ा है, जिक्र है, तिलावत है, अल्लाह की ताअत है, ये सारे के सारे अंदर के रूह के आमाल है। ज़मीन से जो निकला है ये जिस्म बना है, ये जिस्म ज़मीन से बना, इसकी सारी ज़रूरियात ज़मीन से पैदा होती है। खाना हो, पीना हो, ये भी कपड़ा ज़मीन से बना है, सवारी वो सब ज़मीन से बनी है, सारे लोहे की दातें, हवाई जहाज हो, जो चीज़ आप देखेंगे पहनने की, ओढ़ने की, इस्तेमाल की, जिस्म की राहत की, कीमती से कीमती चीज़ वो ज़मीन से निकली, ज़मीन से बनी। और रूह चूँकि आसमानों से आई है, ये अल्लाह का अमर है। कुल रूह मिन अम्र रब्बी, कुल रूह, आप कह दीजिए गुरु अल्लाह का अमर है, ये आसमान से आई, रूह की ग़िज़ा भी आसमान से आई है, वो अल्लाह के अहकामात हैं, अल्लाह के हुक्म है, जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। ये जब करेगा ये इंसान के साथ जाएगी, मौत पर भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी, हशर में भी काम आएगी, अल्लाह अकबर, पुरसिरात पर भी काम आएगी, मीज़ान पर भी काम आएगी, जन्नत में ये लेकर जाएगी। वो जो अंदर की माया है उसको मैं और आप करने के लिए तैयार हूँ। तो इन लोगों ने उन्वान क्या लिखा कि भाई बयान किस पे करना है, क्या लिखा मैं तो भूल गया। रमज़ान के बाद की ज़िंदगी, रमज़ान के बाद की ज़िंदगी, तो रमज़ान से पहले की ज़िंदगी भी यही थी और रमज़ान के बाद की ज़िंदगी भी यही। वो क्या ज़िंदगी है? बामकसद ज़िंदगी गुजारना, जिस लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा, इबादत और बंदगी नेक आमाल उसके मुताबिक रहना, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक, सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक, पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक, चाहे घर में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे मदरसे में हो, चाहे सफ़र में हो, चाहे हज़र में हो, चाहे शादी ब्याह में हो या जनाजे में हो, गमी की महफिल, खुशी की महफिल, जहाँ कहीं भी हो, अपने रब के हुक्म को पूरा करना, अपने आका, अपने नबी के तरीके सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। ये रमज़ान से पहले भी था, ये रमज़ान के बाद भी था। रमज़ान से पहले चूँकि गफलत थी, अल्लाह ताला ने ये रमज़ान दिया, अल्लाह ताला ने ये रमज़ान दिया, अल्लाह ताला ने ये रमज़ान की जो प्रोग्राम है, रोज़ा है, तरावी है, एतिकाफ़ है और इसके करने वाले आमाल है, फिर आमाल की कीमत को बढ़ाना है, फिर शयातीन को कैद करना है, फिर इसमें तरबियत नफ्स की इसकी अल्लाह ने दिया ताकि जो गफलत दूर हो जाए और ऐसी इस्तेदाद पैदा हो जाए कि ये रमज़ान के बाद बामकसद ज़िंदगी गुजार सके, बामकसद ज़िंदगी गुजार सके।
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزہ تم پر اسی طرح فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ یہ تقوی دل کی صفائی کا آخری درجہ ہے۔ دل کی صفائی کا کیا ہے؟ ایک آخری درجہ ہے۔ جب تقوی انسان میں پیدا ہو جائے، یہ تقوی انسان کو کیا کرتا ہے؟ ہر برائی سے روک دیتا ہے اور ہر نیکی میں کیا کر دیتا ہے؟ گامزن کر دیتا ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، اور تقوی کا پیدا ہونا یہ ہر نیکی کی اساس ہے، ہر نیکی کی جڑ ہے، ہر گناہ کو جڑ سے کیا ہے؟ کاٹنے والی۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تقوی جانتے ہو کیا چیز؟ ایک صحابی سے کہا کہ نہیں، کہ تقوی اس چیز کا نام ہے، کبھی آپ خاردار ببول کے کانٹے جو جھاڑیاں ہوتی ہیں اس میں کانٹے ہوتے ہیں، کہا اس خاردار راستے سے کبھی گزرے ہو؟ کہا کہ ہاں گزرا ہوں۔ تو کہا کہ اس طرح سے کپڑے کو ہر چیز کو سمیٹ دے، اس طریقے سے گزرتے۔ کہا کہ اسی طرح دنیا کی ہر چیز سے، لذات، شہوات، خواہشات، گناہ، ہر چیز سے بچ کر انسان اپنی منزل آخرت کی طرف چلے جائے، اسی کا نام کیا ہے؟ یہ تقوی ہے۔ کہ اللہ نے اس رمضان کے ذریعے سے تقوی دیا، میں نے اور آپ نے اگر رمضان کا حق ادا کیا، اس کے مطابق تقوی مل گیا، اس کے مطابق دل کی روحانیت مل گئی، اس کے مطابق دل کی نورانیت مل گئی، اس کے مطابق استعداد بن گئی، چلنا کیا ہوگا؟ آسان۔ اور جس نے رمضان کو ضائع کیا، عبادات کو ضائع کیا، اس کے شب و روز کو ضائع کیا، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی کیا ہے؟ وقت ہے کہ جب انسان توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پچھلی کمی کو معاف بھی فرما دیتے ہیں اور پورا فرما دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما کے آئندہ توفیق بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ آج کی رات یقینی رات ہے کہ یہ آخری رات ہے، چونکہ سعودیہ میں کہتے ہیں کہ چاند ہو گیا، چاند ہو گیا تو کل وہاں پہ کیا ہے؟ عید ہے، اور یہاں پہ کل چاند کا ہونا کیا یقینی ہے، اور چاند جیسے ہی ہوگا سورج غروب ہوگا، رمضان ختم، اس کی برکات ختم۔ ہم غروب میں یہاں دعا کرواتے ہیں اور لوگ دور دور سے یہاں پر آتے ہیں، ہر سال دعا ہوتی ہے اور عین آخری وقت ہوتا ہے تو مانگا جاتا ہے، تو غروب ہوتے ہی رمضان یہ ختم ہو جائے۔ تو آپ کے پاس یہ آج کی رات موجود ہے، آج کا وقت آپ کے پاس موجود ہے، ہر آدمی کونے کو سنبھالے، ہر آدمی تنہائی کو سنبھالے، اور ہر آدمی خطا کار ہے، ہر آدمی کے اندر کمی کوتاہی موجود ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے پورا حق ادا کر دیا رمضان کا، میں نے پورا حق ادا کر دیا تلاوت کا، میں نے پورا حق ادا کر دیا روزے کا، تراویح کا، میں نے پورا حق ادا کر، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی دعویٰ کر نہیں سکتا۔ ہر آدمی، کوئی کم کوئی زیادہ، اس کے اندر کمی موجود ہے، تو لہٰذا اپنے کونے کو سنبھالے، اپنی جگہ کو سنبھالے۔ آخر وقت ہے، پورے کے پورے 28-29 دن کی کمائی کو جو کمی ہے اس کی دور کرنے کا، اس کو پورا کرنے کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، روئے، گڑ گڑائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ نے خود فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری یعنی رحمت بھی میری صفت ہے اور غضب بھی میری صفت ہے۔ یہ اللہ نے عرش پہ لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ کیا ہے؟ غالب ہے۔ میری رحمت میرے غضب پہ کیا ہے؟ یہ یہاں پر اس دنیا میں مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو نکل جائے تو وہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل جائے تو وہ اللہ کی جہنم کو بجھا دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے نزہۃ البساتین میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک جانور ہے، وہ سانپ کے بل کے پاس جاتا ہے اور سانپ کو جو ہے وہ کھاتا ہے۔ اس کے کھانے کی وجہ سے اس کا اثر اس کے اندر جسم میں ہوتا ہے تو وہ تکلیف کی وجہ سے روتا ہے اور اس کی آنکھ سے 2-3 آنسو نکلتے ہیں۔ اس آنسو کی وجہ سے اللہ نے ایسی چیز رکھی ہے، اس کے زہر کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے، زہر کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اس آنسو کے نکلنے کی وجہ سے۔ یہ علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے نزہۃ البساتین میں لکھا ہے، اور لکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں ان دمعۃ العاصی تطفئ غضب الرب، بے شک اسی طرح گناہ گار کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو اللہ کے غضب کو کیا کر دیتا ہے؟ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو روئے، گڑ گڑائے، روئے، توبہ کرے، استغفار کرے، اپنی سارے کرتوتوں کو
اپنے سامنے لے کر آئے. جیسے فلم انسان کی چلتی ہے اسی طرح انسان جب سوچتا ہے تو بالکل اسی طرح ہو بہو فلم کی طرح اس کی ساری نقل و حرکت، اس کے سارے شب و روز، اس کے اعتکاف کے باہر کے دن، اس کے اعتکاف کے دن وہ سب کے سب سامنے آتے ہیں. جتنا جتنا سامنے آتا ہے اتنا ہی دل میں رقت اور احساس اور اس کے اندر افسوس اور اس کے اندر غم پیدا ہوتا ہے. پھر اللہ کی نعمتوں کو سوچتا ہے تو شرمساری پیدا ہوتی ہے، خجلت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. یہ ساری کیفیت سے انسان کی آنکھ کے اندر آنسو آتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، میں نے کیا کیا، اور مجھے یہ وقت ملا تھا میں نے اس کو ضائع کر دیا. تو بھی توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے. تو اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، بھائی آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے. ہر آدمی کے اندر کمی موجود ہے. انشاءاللہ ابھی ذکر بھی ہوگا، دعا ہوگی، جو ہو سکے اجتماعی دعا وہ ہوتی ہے، ورنہ آخر ہر بندے کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. تنہائی میں بیٹھ کر ہر آدمی دعا کرے گا. یہ رات ہے، اگلے دن کا وقت ہے، سارا کا سارا جتنا ہو سکتا ہے اگر آپ کو اللہ نے سمجھ دی ہے انشاءاللہ اس میں بات کرنا منع نہیں ہے، کھانا منع نہیں ہے، لیکن انسان کھائے پیے لیکن دل برجھا ہوا ہو، دل میں غم ہو، دل میں پریشانی ہو، احساس ہو. یہ غم یہ پریشانی سارا دھو دے گی، یہ سارا کا سارا کیا ہوگی، دھو دے گی. اور ساری کمی بیشی کو کیا کر دے گی، وہاں چند گھنٹوں کی یا ایک شب و روز کی یہ غم پریشانی انسان کا ساری کمی دور کر دے تو سودا بڑا سستا ہے. لیکن اگر اس کو احساس ہی نہ ہو، وہ اسی طرح باتوں میں کھانے پینے میں لگ جائے تو آپ خود ہی احساس کریں اس نے خود اپنے پاؤں پہ کڑھاڑی ماری، اس نے خود اپنے لیے موت کا گھڑا کھودا، اس نے خود اپنے آپ کو جہنم میں دھکیلا کہ ایک شب و روز بھی نہ دے سکا غم پریشانی میں، اور سارا کا سارا وقت ضائع ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، بھئی آپ کو بھی توفیق دے. اپنے لیے مانگیں، ساری انسانیت کے لیے مانگیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ندامت، آپ کے افسوس، آپ کے غم کی وجہ سے آپ کو بھی اللہ معاف کر دے، اور آئندہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب کر دے، اور بامقصد زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ کیا کر دے، توفیق دے دے. اللہ کی توفیق، اللہ کھینچنے والا، جذب کرنے والا ہے. ہو سکتا ہے اللہ توفیق دے دے، ایسے راستے ایسے اسباب بنا دے کہ آپ خود بخود اللہ والے بن جائیں. یہ کوئی بعید ہے، یہ تو مانگنے کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے. یہ جو شب ہے اور اگلا جو دن ہے اس میں خوب اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں، روئیں اور گر گڑائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے، آپ کی وجہ سے آپ کے عزیز و اقارب والدین بہن بھائیوں کو دے. ساری انسانیت کے لیے انشاءاللہ مانگیں اور ندامت کے ساتھ مانگیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی طاعت اور اپنی بندگی والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.